فالج جو ہے وہ بہت سارے ایسی کمپلیکیشن، بہت سارے ایسی مسائل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی خاصی متاثر ہو سکتی ہے. تو پہلے تو یہ جاننا ضروری فالج ہوتا کیا ہے. بیسیکلی فالج جو ہے یا تو دماغ کی کوئی شریان یا تو وہ پھٹ جائے جس کو ہیمریجک اسٹروک کہتے ہیں، جس سے یا وہ آکسیجنیشن اس کی کم ہو جائے، اسکیمک اسٹروک جو کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر شریانوں کا مسئلہ ہے، یہ برین اٹیک ہے. فالج از اے برین اٹیک، یہ دماغ کا دورہ ہے. یہ اس کے بارے میں جو بہت زیادہ یہ ہے کہ یہ سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ ہے، ایز سچ یہ اب نہیں، بیسیکلی اٹس اے برین اٹیک، اور یہ دماغ کا دورہ ہے جس کے نتیجے میں جس حصے میں بھی دماغ کی شریانوں کو جو خون سپلائی کرنے والی جو ویزلز ہوتی ہیں، چاہے وہ آرٹریز ہوں چاہے وینز ہوں، جہاں جو اس کی ڈیمیج یا اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ جو دماغ کا حصہ جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ علامات ہو سکتی ہیں. اس کا سادہ ترین جو ایکرومین ہے وہ فاسٹ ہے، FAST، فاسٹ. ویسے اس کو اور زیادہ ماڈیفائی کر لیا جائے تو اس کو بی فاسٹ کہہ سکتے ہیں، BEFAST. اچھا، اگر ہم اس کو بی فاسٹ کے ایکرومین میں کہہ لیں تو بی فاسٹ کہہ لیں تو بی فار بیلنس. اگر اچانک سے توازن برقرار ہونے میں مسائل ہو جائیں اور کوئی گیٹ ڈسٹربنس، چلنے پھرنے میں کوئی لڑکھڑاہٹ آ جائے تو یہ ایک ابتدائی علامت ہو سکتی ہے. ای فار آئی کے اچانک سے کوئی ایسا مسئلہ جو بالکل نارمل ہو لیکن اچانک سے آئی کا دھندلاہٹ پن ہو جائے، دو نظر آنے شروع ہو جائیں، یہ یعنی آئی کے حوالے سے کوئی انوالومنٹ ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ دس از اے ریڈ سائن، دس نیڈ ٹو بی ایمرجنسی، اس کو فوری طور پہ کیئر کرنا چاہیے. تو بی تو ایک اضافی ہے، لیکن جو کامن ایکرومین ہے وہ ہے فاسٹ، FAST، یعنی ایف فار فیس. چہرے پہ اچانک سے اگر کوئی ایبنارمیلٹی، ڈیفارمیٹی، کمزوری چہرے پہ، فیس پہ فیشیل ایسیمیٹری ہو جائے، اس کا چہرے کی ساخت میں کوئی تبدیلی ہو جائے اچانک سے، بالکل نارمل تھا اچانک سے ہو جائے. اے فار آرم کے اندر، بازو کے اندر کوئی کمزوری ہو جائے، اچانک سے بازو لاغر ہو جائے، کمزور، اس کی پاور کم ہو جائے. ایس فار اسپیچ، یعنی بات چیت میں اچانک سے لکنت آ جائے یا بات چیت میں اچانک سے کوئی تتلاہٹ آ جائے یا ایفیزک یعنی بات چیت نہ کرنا لگ جائے. تو ٹی فار ٹائم از برین، یعنی آپ فوری طور پر ان علامات ہونے کے نتیجے میں یا ان میں سے کوئی ایک علامت ہونے کے نتیجے میں فوری طور پہ ایمرجنسی سے رابطہ کریں، جو بھی آپ کے قریب ترین ہسپتال ہے، تاکہ جتنا جلد آپ ونڈو پیریڈ کے اندر ایمرجنسی میں لینڈ کریں گے اور اس کی سی ٹی اسکین جو دماغ کا فوری طور پہ ہونے والا، یعنی ہمیں فوری طور پہ MRI کی طرف نہیں جانا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں پتہ چل جائے گا کہ سی ٹی اسکین برین کے نتیجے آیا یہ ہیمریجک اسٹروک ہے، یعنی خون کی شریان کے ڈیمیج، یا اسکیمک اسٹروک ہے جس کے اندر اس کی آکسیجنیشن یا اس کی بلڈ کی سپلائی کے اندر تعطل ہوا اس کے نتیجے میں. جیسے جیسے جدت اختیار علاج و معالجے میں کی جا رہی ہے، ویسے ویسے آپ کو ابتدائی یعنی جو معالجین ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو ایمرجنسی کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، لازمی نہیں کہ وہ نیورولوجسٹ ہوں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ ابتدائی سائنس کو جج کریں اور اس میں ٹائم از برین، یعنی ٹائم کو لیپس ہونے سے بچائیں. جتنا یعنی 3 to 4.5 آور کا ونڈو پیریڈ ہے کہ جس کے اندر اگر اسکیمک اسٹروک ہے اور کوئی کنٹرا انڈیکیشن یا کوئی ممانعت نہیں ہے تو IVTP ایک انجیکشن ہے. جس طرح کارڈیو میں آپ اسٹریپٹوکائنیز لگاتے ہیں کارڈیولوجسٹ، تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جلدی وہ چیز ریورٹ بیک. اسی طرح یہاں پر TPA ایک انجیکشن ہے جس کے نتیجے میں آپ وہ ڈیمیج، وہ چیزیں اور جو موٹر ویکنس ہے اس کو بہت حد تک ریورٹ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ انجیکشن ہے اور اس کو اس ونڈو پیریڈ کے اندر جس کے اندر یہ بھارا جانچکاری کر لیا جائے کہ NIHSS اسکیل کیا ہے، یعنی یہ معالج کا کام ہے اور یہ ERs میں لگا ہوا بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اگر یاد نہیں بھی ہے، ممکن ہے ہر ایک کو یاد نہ ہو، تو اس کی بنیاد پہ اور کس میں نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ کوئی اینٹی کوگولیشن تھراپی لے رہے ہیں، یعنی ان کو
انڈیکیشن اور کانٹرا انڈیکیشن پتہ ہونی چاہیے، کس ایج میں کس بی پی میں دے سکتے ہیں، کس بی پی. تو اگر انڈیکیٹو ہے اور ونڈو پیریڈ کے ہیں تو ٹی پی اے دینے سے پیشنٹ بہت زیادہ، یا اب تو تھرمبولائسس اور آگے تھرمبیکٹومیز اور اس کے آگے تک کی بھی علاج و معالجے آ گئے ہیں. لیکن ہمارا پہلی جو سب سے امپورٹنٹ جو یعنی سمجھتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے وہ یہ ہے کہ جتنا جلد آپ ارلی سائن آف دا اسٹروک پک کر لیں گے، پیشنٹ کی ڈیفارمیٹی، پیشنٹ کا نقصان کم سے کم ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں یا اوور آل دنیا کے کانٹیکس میں بات کریں تو آلموسٹ 50% کے قریب 50% فالج بچایا جا سکتا ہے. آپ پریونٹ کر سکتے ہیں صرف ایک چیز سے، اور اس کا نام ہے بلڈ پریشر. یعنی اگر ہم بلڈ پریشر کو 120-80 کے رینج میں رکھیں اور مریض کو واضح طور پہ بتائیں. جو بلڈ پریشر کے حوالے سے ایک بہت ساری متس ہیں جو عوام میں پائی جاتی ہیں کہ جی 60 سال کا ہو جاؤں گا تو 160 کے اوپر بلڈ پریشر ہونا چاہیے، 70 کا ہو جاؤں تو 170 ہونا چاہیے، 50 کا ہو جاؤں تو 150. یہ بالکل ایک توہمات ہیں، ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے. تمام ڈاکٹرز کو اپنے مریض کو واضح اور دو ٹوک انداز میں بتانا چاہیے کہ بھائی بلڈ پریشر 120-80 کے گرد ہی ہونا چاہیے، اس سے بڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس ایک بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے سے آلموسٹ 50% آف دا اسٹروک کین بی پریونٹیو. ہم اپنی دیکھیں ہماری جو معاشرہ ہے، ہم پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہاں پر ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 اسٹروکس یعنی 1000 فالج روزانہ ہوتے ہیں. اور مختلف ہاسپٹل بیس اسٹڈیز کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 400 کے قریب لوگ جو ہیں مختلف اسٹروک کی کمپلیکیشنز اور اسٹروک کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اپنی جو ورکشاپس اور جو ڈاکٹرز کے لیے کراتے ہیں ان کو خاص طور پہ یہ تاکید کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بلڈ پریشر کو ایگریسولی کنٹرول اور لو مت کیجیے، ایگریسولی اس کو نیچے مت لائیے. اور خاص طور پہ سب لنگول ٹریٹمنٹ دینے کے نتیجے میں جو فالج میں عوام کی سمجھ کے لیے جو فالج نہیں بھی ہونا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بالکل تیار کر رہے ہیں کہ فالج ہو. بیسیکلی دیکھیں اگر بلڈ پریشر شوٹ کیا ہے اور اس کو ایمیکیبلی کہتے ہیں نا، اس کو جسٹیفائبلی اور ایمیکیبلی اس کو لو کریں، اور اس کی پوری ایک یعنی یہ عام عوام کے لیے تو ڈاکٹر کو جاننا ضروری ہے کہ کس انداز میں اس کو کتنے MMHg کے حساب سے لو کر کے. اگر آپ سب لنگول دیں گے اور سڈن ڈراپ کریں گے تو برین کا جو ویزو کنسٹرکشن کا میکنزم ہے، جو ویزو اس کا وہ آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اسی پیتھوفیزیولوجی کو آپ جنریٹ کریں گے. آپ اس کے نتیجے میں جو اسکیمک اٹیک یا وہ نہیں، وہ بھی آپ ایک طرح سے سادہ الفاظ میں پش اینڈ پل کے نتیجے میں وہ انسیڈنٹ کرنے کے لیے ایک طرح سے کیٹلسٹ کا رول ادا کر رہے ہیں. ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک TIA، اس کو چھوٹا فالج بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے. اچانک سے کوئی ایک ڈیفارمیٹی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ واپس ریورٹ بیک ہو جاتی ہے، جو ٹرانزینٹ یعنی ایک وقتی عمل کے نتیجے میں اسکیمک اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ اس کو بھی سمجھ لیں، ٹرانزینٹ ہیمریجک اٹیک نہیں ہوتا، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک ہی ہوتا ہے TIA. لیکن اب اس کو آج کے جدید اس میں جتنی تحقیقات ہوئی ہیں اس کو بھی اب فالج ہی گنا جاتا ہے. اس کو ہم بالکل نہیں کہتے کہ بھئی TIA ہوا. اس کا پورا ورک اپ فالج کے طور پہ ہونا چاہیے، اس کی پوری سیکنڈری پریونشن فالج کے نتیجے میں ہونی چاہیے، اس کی پورا یعنی علاج و معالجہ فالج کے ہی ڈگر پہ ہونا چاہیے. اس کو آپ فالج سے آؤٹ کر کے جسٹ اس کو جسے کہتے ہیں لیفٹ اوور نہیں کر سکتے. دیکھیں 90% فالج پریونٹیبل ہے، اور اس کا علاج آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کتنا مہنگا ہے، کتنے ٹیسٹ، کتنی دوائیاں، کتنی. وہ 90% عوامل کیا ہیں جس کے نتیجے میں فالج سے بچا جا سکتا. نمبر 1 جیسے پہلے گزارش کی کہ بلڈ پریشر اگر کنٹرول، اور ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ینگ پاپولیشن کے اندر، اولڈ تو جو ایج ریلیٹڈ میٹرز اس کے بلڈ پریشر اچھا خاصا پریویل کرتا ہے، اچھا خاصا انسیڈنٹ ہے. اسی طرح نمبر 2 ڈائبٹیز، یعنی یہ تو ایک طرح سے ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے. اب اس کی اپنی ایک وجوہات ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن ڈائبٹیز ون آف دی میجر فیکٹر ٹو کاز اے اسٹروک. لہذا شوگر اب ہو گئے، اول تو اس سے بچنا چاہیے آپ کو ڈائٹری کا. لیکن اگر خدا نخواستہ ہو جائے
تو آپ کو شوگر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی بغیر ناشتے کے کتنے پہ کنٹرول کرنی ہے، ناشتے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کتنی کنٹرول کرنی ہے. ہماری عوام کو اس حوالے سے بھی آگاہی ہونی چاہیے، جو عمومی طور پہ جو مریض ہم ٹریٹ کرتے ہیں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری تو عمر اتنی ہے، میں تو اتنے شوگر کھا لیتا ہوں، اتنی تو کھا سکتا ہوں. 110 بغیر ناشتے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جو HbA1c ان سے کہیں 6 سے نیچے، جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان سے کہیں 6 سے نیچے رکھیں تاکہ ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو. اس کے علاوہ موٹاپا، ہمارے معاشرہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ معاشی نامواری یا فلانا، لیکن موٹاپا میں ہم BMI جو ہے وہ ہمارا یعنی موٹی قوم ہے، نوجوان قوم تو ہیں ہی ہیں ہماری ایوریج، لیکن اس کے ساتھ موٹاپا ہمارے یہاں بہت زیادہ پریویل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی تمباکو نوشی، یعنی یہ بہت بڑا، ہم چیوئنگ ٹوبیکو میں ون آف دا یونیک کنٹری ہیں. یعنی ہم ہمارے یہاں صرف سگریٹ نہیں پی جاتی بلکہ ماوا، گٹکا، مین پوری اور گندی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور ابھی ایک جو خطرناک چیز ہے وہ جو پریویل کر گئی ہے وہ ویپس، جو ای سگریٹ کہہ لیں آپ. یعنی ایک چھوٹا سا اسپین آف ایریا، یہ ملینیم شاپنگ مال ہمارے گھر کے پاس سے لے کر اور کیا کہتے ہیں نیپا تک، ان میں 6 سے 7، یہ 1-1.5 کلومیٹر کا علاقہ بھی نہیں ہوگا، 6 سے 7 ای سگریٹ کی دکانیں ہیں. اور وہ اس کا جو اسموک ہے وہ بھی بہت تھن ہوتا ہے، یعنی جو سگریٹ کا جو اسموک ہے وہ پھر تھک ہے. یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ. اور وہ جو آج کا شیشہ اور یہ سب، تو ہمارے یہاں یونیک. پھر کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ نشہ آور چیزوں کا استعمال، تساہل پسندی، اس کے علاوہ جو اوور آل انوائرمنٹل فیکٹر ہے، جو ماحول میں آلودگی ہے، پھر اسٹریس، پھر تناؤ، پھر انگزائٹی، یہ سب عوامل ایک کومبو ہو کے اس قوم کو فالج کی طرف دھکیل رہی ہیں.